نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل صلاة الضحى وبيان اقلها واكثرها واوسطها والحث على المحافظة عليها۔ نماز چاشت کی فضیلت، اس کے کم، زیادہ اور درمیانی مقدار اور اس کی پابندی کرنے پر ابھارنے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بصیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھوں اور سونے سے پہلے نماز وتر ادا کروں۔ یہاں پر ضحیٰ کا لفظ عربی میں آیا ہے۔ ضحیٰ سورج کے نکلنے کے بعد اس کے بلند ہونے اور اس کے خوب چمک جانے کے وقت کو بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک سورت الضحیٰ کے نام سے ہے اور اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ والضحیٰ اور ضحیٰ سے مراد وہ وقت جب خوب روشنی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک وقت ہوتا ہے جسے ہم اشراق بولتے ہیں، اور اشراق کا لفظ جو ہے وہ شروق سے ہے، یعنی کسی چیز کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، اور وہ وقت ہے جب طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد تھوڑا سا بلند ہو اور اس وقت وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن چاشت کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک یہ کہ 3 روزے مہینے میں، اور یہ ہر مہینے میں مراد اس سے مسنون روزے ہیں، انہیں ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اثرات جو ہیں انسانی طبیعتوں پر بھی ہوتے ہیں، اور اب تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ مہینے کی ان 3 راتوں میں زیادہ اونچی ابھر کر آتی ہیں۔ چاند کے اندر بھی پانی ہے، انسانی جسم کے اندر بھی پانی پایا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے پورے یعنی فل مون ہوتا ہے، اس وقت اس کی روشنی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس بات کی بھی تحقیق کی گئی کہ مہینے کی کون سی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب طلاق ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا، اور وہ بھی یہی دن سامنے آتے ہیں۔ یعنی اس میں انسان اپنی طبیعت کے اندر ایک جوش، ایک جوبن اور ایک خاص کیفیت پاتا ہے اضطراب یا بے چینی کی، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اس کے دوسرے احساسات زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ خاص طور پر مہینے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ شروع میں رکھ لیا جائے، ایک درمیان میں رکھ لیا جائے اور ایک آخر میں رکھ لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ اگرچہ نفل روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ میں ان چیزوں کو پابندی سے ادا کروں، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اور وہ 3 روزے جو لگاتار 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا ہے، اور چاشت کی 2 رکعتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور سونے سے پہلے وتر ادا کروں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر ادا کرنے کا ایک وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا اس شخص کے لیے مستحب ہے جسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو۔ یہ تفسیر جو ہے امام نووی خود کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ اور اگر یقین ہو تو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی افضل وقت اس کا تہجد کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہو تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہی سے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے ذمہ ایک صدقہ ثابت ہو جاتا ہے، پس ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے،
اور اس تمام سے 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔ یعنی انسان ہر روز جب ایک نیا دن اپنی زندگی میں پاتا ہے صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ، کہ اس کو ایک نیا دن زندگی کا عمل کے لیے مل جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک شکرانہ لازم ہوتا ہے۔ وہ شکرانہ کس کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ ذکر کرنے سے، اور جس میں یہاں سبحان اللہ کا ذکر اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ بتایا گیا۔ اسی طرح اللہ اکبر، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ پھر دوسرے کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا بھی، اور اگر انسان ان میں سے کوئی کام نہ کر سکے، یعنی اس کو ذکر کی بھی مہلت نہیں، یا وہ باہر نکل کر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، تو اگر وہ 2 رکعت چاشت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ذمے بہت سی چیزوں کو ادا کر دیا۔ یعنی ان تمام چیزوں کو کفایت کر جانے کا مطلب یہ کہ اس کے ایکول ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اور 2 رکعت پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص صرف یہ دیکھے کہ جب ہم صبح کے وقت تیار ہوتے ہیں، اس تیاری میں اگر انسان صرف چہرہ دھونے کی بجائے یا صرف ہاتھ پاؤں دھونے کی بجائے اگر پراپر وضو کر لے، اور وضو کرنے کے ساتھ جب انسان کپڑے بھی تبدیل کر رہا ہے، تو باہر جانے کے لیے بھی ہم اتنی دیر لگاتے ہیں تیار ہونے کو، تو 2 رکعتیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم سے ٹائم لے تو 5 منٹ ہے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتی، لیکن وہ اس دن کا ایک طرح سے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں جو چاہتے اضافہ فرما لیتے۔ یعنی اس پہلی حدیث سے 2 رکعتیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں، یعنی یہ مختلف، چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے مختلف رکعتوں کا ذکر ہے، ایک میں 2 کا ذکر ہے، اب اس روایت میں 4 کا ذکر ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اور جتنا چاہتے اضافہ کر لیتے، یعنی 4 بھی آخری چیز نہیں، 6 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، 12 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نفل ہے اور نفل ہر ایک انسان کی اپنی خوشی کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر گئی، یعنی آپ کے گھر تشریف لے گئی۔ میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، یعنی جب پتہ کیا ہوگا تو آپ اس وقت نہا رہے تھے۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اور یہ چاشت کی نماز تھی۔ یعنی یہاں سے ہمیں تعداد کیا پتہ چل رہی، 2 بھی، 4 بھی اور 8 بھی، اور یہ مسلم کی ایک روایت کی عبارت کا اختصار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 8 خاص طور پر کیوں پڑھی، کہ اس دن مکہ فتح ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی اور ایک بہت بڑی خوشی کا موقع تھا، اور جتنی بڑی خوشی اللہ تعالیٰ دے اتنا ہی بڑا شکر جو ہے انسان پہ لازم ہو جاتا ہے، اس لیے اس روز آپ نے رکعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمایا۔ باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى۔ ارتفاع آفتاب سے لے کر، یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جب کہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان۔ یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی، یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے۔ اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا۔
اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی